ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ صاحب دیکھیں، آج کا جو پہلا ٹاپک ہے، جو نقطہ ہے، اس پر آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں ذرا ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں یا حوالہ دے دوں کہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ آپ میری کسی بات کو سنجیدہ لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ میری ہر غیر سنجیدہ بات کو سنجیدہ لیں، مطلب جو سنجیدہ بات ہوتی ہے آپ اس کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ جیسے مطلب ایک انتہائی سنجیدہ بات میں نے کی اور آپ نے اس کو حسب معمول غیر ضروری سمجھتے ہوئے ہوا میں اڑا دیا۔ تو آئی ہیو کلپ ایز ویل، میں چاہتا ہوں وہ کلپس دیکھ لیں تاکہ اس کے بعد میں آپ بتاؤں۔ سنائیں جی کلپ، کم ٹو دا پوائنٹ۔ اس فیصلے میں مطلب میرا اپنے کا ہے، آپ کی اپنی کرائے ہوگی جی، میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، جس اجلت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے الٹیمیٹلی یہ ریلیف دے گا بانی تحریک انصاف کو، اور آپ کو اپنا یہ جو پوائنٹ ہے واپس لینا پڑے گا کہ یہ خطرناک اور سنگین معاملہ ختم ہو گیا یہ کہانی۔ نصر صاحب، اب مجھے تو حیرانی نہیں ہوئی جو آج شارٹ آرڈر آیا سپریم ہائی کورٹ اسلام آباد کا، یقیناً آپ کو بھی نہیں ہوئی ہوگی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ آپ نے بات میں جی بالکل خالی عدنان کے لیے نہیں بلکہ آپ کے روبرو بھی 30 جنوری 2024 کو امیڈیٹلی آفٹر جب ٹرائل کورٹ کا فیصلہ آیا اور ابھی 8 فروری کے انتخاب بھی نہیں ہوا تھا، یہ آپ ذہن میں رکھیے، میں اور زیادہ آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہوں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ میں حیران جو ہوا تھا، میں پہلے دن سے تمہیں کہتا رہا، میں تمہیں یہ کہتا رہا ہوں کہ یار یہ جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں ابھی تک بانی تحریک انصاف کے خلاف، ان میں سب سے زیادہ سنگین کیس یہ ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 23 سے 24 برس جو ہیں وہ خارجہ امور کی نظر کی ہیں۔ ان کی وجہ سے مجھے احساس ہے کہ سائفر کتنا سنگین مسئلہ ہوتا ہے۔ ہو گئی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب امریکہ میں ایک ویب سائٹ انٹرسیپٹ جو پی ٹی آئی کی حامی شمار ہوتی ہے، وہ جب یہ شائع کر دیتی ہے کہ ہمیں یہ جو سائفر جو اصلی جو پیغام آیا تھا وہ یہ تھا، تو وہاں پر امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان سے پوچھا جاتا ہے کہ صاحب یہ جو متن چھاپا گیا ہے What about that؟ کیا یہ اسی طرح کی کوئی بات تھی؟ تو امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کلوزش۔ تو ایک بات، بھائی ہم تو قیافہ شناسی، میں وکیل تو نہیں ہوں نا، ٹھیک ہے، ایک بات آج کے فیصلے کے بعد بھی اپنی جگہ قائم ہے نا کہ ایک کاپی غائب ہے۔ نہیں، یو آر ویری رائٹ، آپ کا آرگومنٹ اپنی جگہ ویلڈ ہے۔ بابو میری بات تو سن لو نا کہ ایک کاپی تو غائب ہے۔ اب حیرانی صرف اس بات پہ ہوتی ہے کہ جب یہ ٹرائل کورٹ میں چل رہا تھا مقدمہ، تو کیا وہاں پر اس بات پہ پریس کیا گیا کہ یہ انٹرسیپٹ میں جو چھپی تھی کاپی، آئی ڈونٹ نو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب جیل ٹرائل کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اپنی پسند کے لوگوں کو لا رہے ہیں، اور پھر جب آنریبل ججز کہتے ہیں کہ جناب فیصلہ سناتے ہی آپ کا 77 صفحات پر مشتمل فیصلہ آ جاتا ہے، یعنی کہ تفصیلی فیصلہ، الزام یہ لگایا جا رہا ہے بڑے واضح الفاظ میں کہ جیسے یہ پہلے سے لکھا ہوا فیصلہ آپ نے یہ اسی طرح ہوا جیسے ایک زمانے میں وہ ایک بشیر صاحب ہوتے تھے، تو وہ بات چلی تھی نا سرینا ہوٹل سے کوئی لکھا ہوا فیصلہ آیا تھا وغیرہ وغیرہ، اس زمانے میں بھی افواہیں پھیلی تھی نا۔ کس زمانے کی بات کر رہے او یار جب نواز شریف صاحب کے خلاف ایک ہیں؟ فیصلہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ نہیں، میں الٹ بات کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ نے بڑا اچھا حوالہ دیا ہے۔ آپ نے جن گراؤنڈز پہ سائفر کو خطرناک کہا، میں تسلیم کرتا ہوں ان گراؤنڈز پہ سائفر ایک خطرناک کیس تھا عمران خان کے لیے، لیکن جس قدر نکمی پروسیکیوشن، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ نواز شریف کی جگہ میں بین کر دیا تھا، ثاقب نثار نے مجھے 2 سال کے لیے، میری صحافت شروع ہوتے ہی بند ہو گئی، تو میرے پاس وقت ہی وقت تھا، تو میں نے ان کو بڑا فالو کیا ہے۔ میں نے وہ خواجہ حارث کے پسینے بہتے دیکھے، اتنی تگڑی پروسیکیوشن ہوتی تھی ایک دوسری طرف کہ خواجہ حارث کانپ جاتے تھے۔ محنتی وکیل ہے، آئی نو ہم پرسنلی، کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، لیکن محنتی وکیل ہے۔ آگے اتنی تگڑی پروسیکیوشن ہوتی تھی کہ نواز شریف کے وکلا کے پسینے نکل جاتے تھے۔ یہاں عمران خان کے وکیل تو نہ لے پروسیکیوشن اس پہ دہلی،
تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا نا بھائی صاحب میں نے اس دن جو جس دن فیصلہ آیا میں نے اس دن آپ نے کہا تھا وہ اور اس لیے کی تھی کہ جس طرح پروسیکیوشن لے کے چلی اس میں عمران خان نے بری ذمہ ہی ہونا تھا. لیکن عدنان دیکھو بات یہ ہے کہ میں اور تم ہمیں تو نہ آپ وکیل ہیں نہ میں ہوں. میں تو وکیل ہوں. اچھا بہرحال ہائی کورٹ سر. جی ماشاءاللہ لیکن یہ پارٹ ٹائم صحافی جی میں جناب فل ٹائم صحافی کے طور پر میرے لیے یہ بات اہم نہیں ہے کہ کیا وجوہات ہیں. میرے لیے اہم بات یہ ہے کہ میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ محسوس کیا کہ یار یہ سائفر کیس میں ایشو ہو سکتا ہے. پھر جب انٹرسیپٹ میں اس کا متن آیا تو میں اور گھبرا گیا اور اس سے ڈبل میں گھبرا گیا جب امریکی وزارت خارجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے نا بھیا. اب اس کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ ان کو سزا ہو جائے. میں تو اپنے خدشات کا اظہار کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ جو جن بنیادوں پہ جن پوائنٹس پر میں سوچتے ہوئے اس کو سنگین قرار دے رہا تھا ٹرائل کورٹ کے دوران جیسے آپ نے بہت اچھی طرح بتایا کیونکہ آپ نے 30 جنوری کو یہ کہہ دیا تھا کہ جی یہ کہانی یہ بچہ جوان ہوتا نظر نہیں آ رہا اور وہی ہوا. تو بہرحال اب یہ کہ میری دانش میں یہ دن جو ہے یہ خوشی کا دن ہے تحریک انصاف کے لیے اور آج تحریک انصاف کے لیے پورا دن نہیں یار دیکھو سوار لگا انہیں بابو ہم رپورٹر ہیں ہمیں تو رپورٹ کرنا ہے اور انہیں اب جو آپ بات کر رہے ہو نا کہ اس کو ٹرائل کورٹ میں جو ہے اچھی طرح پرسو نہیں کیا گیا یہ یوں لگا ہوگا آپ کے محبوب رہنما نواز شریف اور ان کے حامیوں کو دل کو کہ یار دیکھا نا منڈے نے گل کی تھی اصلی میں تو فیکٹس ہیں اس پہ بات کرتا ہوں میں نہ ان کا ترجمان ہوں. بابو یہی پرابلم ہوتا ہے کہ اب ہمارا معاشرہ بار بار جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اتنی اندھی تقسیم ہو چکی ہے عقیدت اور نفرت میں کہ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ عدنان یہ بات ایک جرنلسٹ کے طور پر کر رہا ہے. وہ دیکھو جی یہ گل اچھا اب یہ کہ جیسے ابھی سوشل میڈیا میں بہت وائرل ہوئی ہے کہ علیمہ بی بی نے کچھ دن پہلے کہا تھا کیا چیف جسٹس صاحب کو اسلام آباد کے عامر فاروق صاحب کو کہ جی علی جناب آپ عزت مآب سوچئے تاریخ بچے یہ وہ اسی طرح کی بات جیسے ایک زمانے میں بانی تحریک نے کہی تھی کہ جی بچوں کی شادیاں یہ جو ان کو منحرف چھوڑ کر اب اس کو اشاروں کے نام میں چلا کے کنوے یہ کیا جا رہا ہے کہ جی جیسے علیمہ خان کے بیان نے انہیں دیوار سے لگا ٹھیک ہے دیا. اس کو ٹھیک نا بات کنیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم جیسے لوگ ہم کیا کریں کہ بھائی ایک مقدمہ ہے حکومت نے تیار کیا نا اور وہ ٹرائل کورٹ ہوا جیل کے اندر اس کی بیس کے اوپر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل جو ہے مان لی. اب بات یہ ہے کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب بڑے خوش قسمت انسان ہیں کہ ان کو جتنے بھی حریف ملے بھلے وہ کرکٹ میں ملے یا بھلے سیاست میں ملے وہ سارے نکمے تھے الحمدللہ. تو اگر آپ کا رائیولز جو ہیں وہ نکمے ملے تو آپ کا حق ہے کہ آپ انجوائے کریں. تو ہی از انجوائنگ. دیکھو نا بات یہ ہے کہ مطلب انگریزی میں جو محاورہ ہے کہ جی لاسٹ لاف لینا کیا آخری سیاسی تک تو بھائی he has the right to enjoy it. دوسری بات جو ان کو ایج جا رہی ہے وہ یہ کہ ان کے حامی کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب وہ گئے تو باہر این آر او تو نہیں کیا لیکن ڈیل تو نہیں کی. باہر تو پھر بھی نہیں نکل رہا نا. یہ بھی ایک پوائنٹ یہ بھی ہے نا ہی از اسٹل ان جیل. پہلے وہ نیلی شرٹ پہن کے لائٹنگ سیٹ کر کے بیٹھتے ہیں بٹ ہی از ان جیل نا. بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت واضح انداز میں زمان پارک میں ان کے ہمسائے جناب چودھری اعتزاز احسن صاحب ان کی ظاہر ہے ان کے ساتھ یعنی پرانی محبتیں ہیں. اعتزاز صاحب کو بھی کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا اور وہی محلے کی اپنی ماجد خان وغیرہ یہ وہ ادھر تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے اب وہ بڑے پائے کے وکیل ہیں ہمسائے ہیں اور ہمدردی رکھتے ہیں دوست بھی ہیں کرکٹ کے ایک ساتھ کھیلی لارنس میں اور وہ میں نہیں وہاں پہ خود بھی یعنی ان کے گھر کے بس یعنی زمان پاک کے اندر بھی ان لوگوں نے وہ جو محلے میں نہیں بن جاتی اینی وے وہ ایک الگ بات ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وکیل کہہ رہا ہے اعتزاز احسن کہہ رہا ہے زمان پاک کا ہمسایہ کہہ رہا ہے کہ اس کے باوجود میں انہیں جلد باہر آتے ہوئے نہیں دیکھ رہا جیل سے. اور ساتھ ہی مفت مشورہ چودھری صاحب یہ دیتے ہیں
کہ بانی تحریک آپ ایسا کریں کہ اپنی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آصف علی زرداری سے رابطہ کریں. ہاں ہاں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, میں نے کہیں دیکھا چلتے چلتے. نہیں, وہ نواز شریف صاحب نے سن لیا, وہ ناراض ہو جائیں گے. کس سے؟ زرداری صاحب سے تو کیا نہیں, گلا وہ چوئی صاحب سے ہی ہوں گے نا, تو وہ چوئی صاحب ان سے ویسی ناراضگی. اچھا اب علی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اب ایک دم سے ہاڑا ہوڑی جو پھیلے گی نا آج. نہیں, ایک میسج تو یہ تو پھر بھی جا رہا ہے نا. میں عبد الراسد سے بات کر رہا تھا کہ عدت کیس دیکھ لیں, توشہ خانہ کیس دیکھ لیں, سائفر کیس دیکھ لیں. بھائی صاحب اب وہ یہ تمام مقدمات جو ٹرائل کورٹ میں ہاڑا ہوڑی میں اجلت میں چلا کر سزائیں سنائی گئیں, وہ دھیرے دھیرے گر رہی ہیں. نہیں, میرا بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے پھر جیسے جو پی ٹی میاں آئی, صاحب واپس تشریف لائے تو ان کے خلاف جو مقدمات تھے. ہاں تو پی ٹی آئی کا نہیں, اس سے ایک اور اینگل بھی ہے نا. پی ٹی آئی کا جو نیریٹو ہے کہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے, وہ مضبوط ہوتا, سیاسی اعتبار انتقام سے کا نشانہ بنایا ان گیا. کا یہ موقف میرا خیال میں مجھے لگتا ہے کہ شاید اب حکومت وقت کو چاہیے کہ خود آگے آئے. کیا کرے؟ اپنی جو دیکھیں سیاسی مخالفتیں اپنے سر پہ لڑنی چاہیے. یہ جو اب طریقہ کار اپنا لیا گیا نا کہ مخالف میرا نپٹو گے تسی, میرے خیال میں یہ نقصان دے گا موجودہ حکومت کو, اور موجودہ حکومت میں بھی نون لیگ کو. پھر کرو نا تگڑی پریس کانفرنس. کیا کریں؟ میں مطلب ان کو کب 8 فروری سے الیکشن ہوا ہے نا, ان کو آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے. 3 مہینے میں موجودہ نون لیگ کے وزراء فواد چودھری جیسی ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکے, شہزاد اکبر جیسی ایک پریس کانفرنس نہیں کر سکے. وہ کسی ٹاک شو میں بیٹھ کے یہ بتانے کے قابل نہیں ہے کہ ہم جیت کے آئے ہیں. بانی تحریک انصاف 3.5 سال وزیر اعظم رہے, انہوں نے یہ کرپشن کی, یہ غلط کام کیے, یہ الزام تھے ان کے اوپر, اور یہ خوف زدہ ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ بانی تحریک ان کے مخالف ہیں لیکن جنگ ان سے کوئی اور لڑے. تو یہ میرے خیال میں ہو گئی بات. یہ آپ نے بات کر لی نا. ہاں. اب میری یہ آپ کی خدمت میں عرض, جب میں آپ کو کہہ رہا تھا آپ پہلے یوں اس وقت دیوار پہ چڑھے, مجھے تانا تو دیا کہ جی 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں. میں التجا کرتا رہا کہ جی توتیا من موتیا. یہ نہیں, آپ بدلیں. دیکھیں آپ جب وہ صدر بن گئے تو آپ نے کہا کہ یس عدنان حیدر ہو سکتا ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بن جائیں. وہ یار وہ جب وہ دن ڈوبا. ابھی بہرحال عرض یہ ہے کہ ابھی تو فی الحال اس وقت میری دانش میں شدید خطرہ ہے. وہ جو الیکشن کمیشن نے جو میں کہہ رہا تھا نا, بالو کڑیو بنڈی دے چھولے لہ جاؤ, کہ یہ جو مخصوص نشستیں بھی جو ہیں ان میں بانٹ دی, وہ تو ہو گئی تحریک انصاف کو نہ دی. نہیں, اب وہ اس وقت زیر بحث ہے. اور آج کی سماعت کا میں نے ایک لفظ سنا ہے. اچھا ہاں, دیکھیے سوری, قانون میں بابو لفظ استعمال ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ قانون ہے, اور لیٹر اینڈ اسپرٹ, یعنی جو لفظ لکھا گیا ہے اس کے مطابق, اور روح. مثلا یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ یہ جو لفظ لکھا گیا ہے اس کے پیچھے منشا کیا ہے, مقصد کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے دن سے یہ کہا کہ یار جو بھی ہوا, دیکھیے نا آپ نے ان کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا. اب لوگوں نے سارا فوکس یہ جو یعنی کہ عزت مآب چیف جسٹس صاحب کے خلاف جو نفرت کا کیا جو لوگ پھیلاتے ہیں کہ جی انہوں نے چھین لیا بلہ. بھائی انہوں نے نہیں چھینا, الیکشن کمیشن نے چھینا, اور انہوں نے جن بنیادوں پہ چھینا وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے اکثریتی فیصلے سے کہا کہ ہاں جی اگر ہم وہ اس کیس کے میرٹ پہ بات کریں تو کورٹ کا ڈیسیژن بالکل ہو گیا نا. اب لیکن سارا اس کا جو ہے وہ نفرت اس کی وجہ سے وہ چیف جسٹس صاحب کی طرف کر دی گئی. آج پاکستان تحریک انصاف کا ہیرو کون ہے آج کی تاریخ میں؟ جسٹس عامر فاروق. اللہ بھلا کرے آپ کا, جن کو ماضی اٹھا کے جن کو مسلسل میں تو کہہ رہا ہوں علیمہ بی بی کو بھی روک کیا جا رہا ہے. ان پر پرسنل اٹیک ہوتے رہے, یہ دشمن نمبر اول کنسیڈر ہوتے رہے پی ٹی آئی والوں تو کے. اب آج وہ ہیرو ہو گئے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ ہوتا کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب بھی ہیرو بننے جا رہے ہیں ان کے پی ٹی آئی کے. یار میں قاضی صاحب کی بات نہیں کر رہا. دیکھو آج وہ بنیادی ہم اس یہاں بیٹھ کے میں بار بار کہتا رہا, میں نے کہا یار ایک بات ہے کہ دیکھو یہ بات تو طے ہے نا کہ وہ تمام لوگوں نے آزاد حیثیت میں لڑا, وہ لوگ اسی فہرست میں شامل تھے جو تحریک انصاف نے اپنے امیدواروں کی دی تھی. مثلا کہ شعیب شاہین جب اوریجنلی لسٹ گئی تو ظاہر ہے کہ وہ تحریک انصاف کے امیدوار تھے, ہاں جو کہ نہ رہے. اچھا بعد میں جب وہ آزاد امیدوار ہو گئے
ہر ایک کو مختلف انتخابی نشان الاٹ ہو گیا. اب وہ اسمبلی میں آ گئے ہیں اور انہوں نے اوتھ لے لیا ہے. ان کے بعد دوسرا طریقہ یہ بھی تھا نا, وہ یہ کہتے کہ نہیں جی یہ ساری ریگنگ ہوئی ہے, فارم 47 ہم تو اوتھ نہیں لیتے جیسے 7 مارچ 1977 میں ہوا تھا. ایسا نہیں ہوا. وہ آ گئے جب تو انہوں نے امپلیسٹلی سسٹم کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا, اور ساتھ ہی یہ قبول کر لیا کہ الیکشن ٹھیک تھے. امپلیسٹلی بہرحال یعنی وہ سسٹم کا حصہ بن گئے اپنے تحفظات کے باوجود. ٹھیک ہے. اب بھیا جب وہ اپنے تحفظات کے باوجود سسٹم کا حصہ بن گئے ہیں تو آپ یہ تسلیم کر لیں کہ یار اب وہ مدغم ہو گئے ہیں سنی اتحاد کونسل میں, اور بہرحال ان کو ملا کے جتنے, کیونکہ بہرحال وہ آزاد جو تھے. بٹ بات یہ ہے کہ آپ بھی تو کوئی عقل سلیم استعمال کیجئے نا. آپ نے ایک ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر لیا جو الیکشن نہیں لڑی. یار پھر وہی مطلب یہ بھی ایک آرگومنٹ نہیں. ہاں دیکھیں اب یہ میں کسی کی سائڈ نہیں لا, آرگومنٹ ہے نا. آرگومنٹ یہ ہے کہ سنی اتحاد الیکشن کنٹیسٹ کیا, تو بھائی جب آپ سیاسی فیصلے کر رہے تھے. سنی اتحاد کونسل نے دیکھو خود, تم ایک بات نہیں, آپ میں نے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم سے آپ سے میں نے, یار مجھے لیگل ٹیم سے کیا لینا دینا, میں جو بات تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. دیر از لیٹر اینڈ اسپرٹ. لیٹر اینڈ اسپرٹ کا اب میں تو نہیں کہہ رہا, اب کوئی صحافی نہیں کہہ رہا. آج عزت مآب صالح مندوخیل صاحب, ان کا بیسک آرگومنٹ بھی یہ تھا کہ یار وہ آزاد امیدوار ہونے کے باوجود اگر وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی ہمایوں مندوخیل سے, ہمایوں مندوخیل, ٹھیک, ہمایوں یا صالح, میرا خیال ہے صالح مندوخیل, خیر یعنی مندوخیل صاحب ابھی آ جائے گا, جمال خان مندوخیل صاحب. تو انہوں نے جو فرمایا وہ بالکل اسپرٹ کو انہوں نے ایکسپلین کیا, اور تقریباً ایسی بات عطر بن اللہ بھی کر رہے تھے کہ بھی اگر عوام نے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ووٹ دیا کہ یار یہاں پہ عدنان یہ تحریک انصاف کا بندہ اس پہ کھڑا ہے, جب وہ ہاؤس میں آ جاتے ہیں تو ہاؤس میں آ کے بھی وہ تمام لوگ جو نامزد کیے گئے تھے وہ اکٹھے رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اکٹھے اس میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں. تو یار آپ انہیں متناسب نمائندگی کی بنیاد پر کسی طرح کو راستہ نکالیں گے, انہیں وہ مل جائے سیٹیں جو ان کی بنتی ہیں 20-22. اچھا وہ سیٹیں اگر چلی جائیں تو اس سے اس حکومت کا تو کچھ نہیں جاتا, مطلب 2/3 میجورٹی چلی جائے گی, نہیں جاتا, لیکن ایک میسج تو یہ چلا گیا. لیکن یہ میسج جائے گا نہیں, سارا میسج خالی اس حکومت پہ خلاف کیوں جائے گا؟ الیکشن کمیشن آپ کا خیال ہے بری الذمہ سارا چیزوں سے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا سر. بنیادی طور پر اگر یہ مخصوص نشستوں پر بالو کڑیوں بنڈی دے چھولے لے جاؤ, الیکشن کمیشن نے کوئی ایسا فیصلہ تو نہیں دیا جو آئین کے خلاف ہو. آئین خاموش ہے اس پہ. اگر اس فیصلے کو رد کر دیا گیا تو وہ درد سے اب اس میں الیکشن کمیشن پہ اعتراض کی اس لیے نوبت نہیں ہے کہ آئین ہی خاموش ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, عدالت عظمیٰ نے ایک فیصلہ کر. بہرحال میں پھر آپ سے دوبارہ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس سب کے باوجود بنیادی جو میں آپ کو ایک خدمت میں قرض کر رہا ہوں, خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں, آپ وکلا کی طرح بحث میں نہ الجھے میرے ساتھ. 30 سیکنڈ میں یہ کہتا ہوں کہ تمام تر مشکلات کے باوجود جو لوگ 8 فروری کو جیت گئے, میں کہتا ہوں جی کہ جن سے چھین لیے گئے یعنی فارم 47, اس سب کے باوجود آپ نے جب اوتھ لے لیا تو آپ سسٹم کے بارے میں تحفظات کے باوجود اس کا حصہ بننے کو آمادہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب برائے مہربانی اپنے آپ کو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے راستہ بنائیں, انتہا پسندی کی راہ پر مت چلیں. اور میں آج یہ محسوس کر رہا تھا کہ جب سے یہ فیصلہ آیا ہے تو ہٹ کے بدن کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی کے پی کے چیف منسٹر بریک کے بعد I have complete segment on this. بریک کے بعد ہم نصرت صاحب کی خواہش کے مطابق, ان کو بہت پسند ہے, علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. نصرت صاحب دیکھیں مجھے کتنا پتا ہے آپ کا کہ جب بھی علی امین گنڈا پور بولتے ہیں مجھے پتا ہوتا ہے کہ ایک سیگمنٹ علی امین گنڈا پور صاحب پہ ضرور ہوگا. آپ کے بہت فیوریٹ ہے, تبھی میں نے کاکا خیل صاحب, ان سے زیادہ میرے فیوریٹ میرے ساتھی ہیں فخر کاکا خیل صاحب, وہ موجود ہیں. السلام علیکم بھائی فخر. وعلیکم السلام. اچھا بھیا, دیر از نو ڈاؤٹ کہ آج تحریک انصاف کو بہت بڑی فتح ملی ہے کہ ایک ایسا کیس جو میں سمجھ رہا تھا کہ
संगीन हो सकता है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेंक दिया। उसके बाद आपके जो वजीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जो कभी हॉट एंड कोल्ड के वाइब्स देते रहते हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के फ्लोर पर खड़े होते हुए कहा कि अब जिन्होंने ये केस बनाया है उनका हिसाब किताब लगाना होगा। तो क्या ये दोबारा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो झगड़े की तरफ जा रहे हैं? देखिए नुसरत साहब, अली अमीन गंडापुर के हवाले से मैं पश्तो का एक शेर कहूंगा। सरद बगावत चिदा अर्थ ताने गर्जम ताजुब न देदा दुम्र रकीबानों की जुनदुन, यानी इतने दुश्मनों की और रकीबों की मौजूदगी में अगर मैं इस तरह सीना फुलाकर चलता हूं तो क्या आपको ताजुब नहीं होता? तो मेरे ख्याल में इसमें इस शेर के यानी आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हम भी ताज्जुब करें अली अमीन गंडापुर की बागियाना बातों पे? उनका शायद लाइन ड्रॉप अच्छा। हुआ। अच्छा, वो असल में मुझे लगता ये है कि वो अली गंडापुर साहब को मशकूक बनाना चाहते हैं हम दोनों की नजर में। वो नहीं, वो अभी आएगा, मैं आपको बता दूं। लेकिन बहरहाल मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ, देखो बात सुनो मेरी, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको जब आप ये कहें ना कि देखिए एक बहुत अप्रोच ये तो बन रही है ना कि जनाब तहरीक इंसाफ, आप इससे एग्री करें या ना करें, आप ये जानते हैं कि हमारे बहुत वसी तर हलकों में हमारे मुआशरे के ये सोच पाई जाती है कि साहब बानी तहरीक इंसाफ जो है उनके खमीर में फैशिज्म है, टोटल अथॉरिटेरियन, वो डिक्टेटरशिप का उनका, और लफ्ज़ फिसाइयत तक लोग इस्तेमाल करते हैं। और वो अक्सर ये बातों में करते थे कि भाई मेरे पास तो वो अख्तियार नहीं है जैसे यानी कि सऊदी प्रिंस के पास है, वगैरह वगैरह। लाइन पे आ गया फखर भाई। फखर भाई, ये जो शेर सुनाया आपने, इसका हम मफहूम क्या लें, नुसरत साहब और मैं? जी अगर आप दोबारा रिपीट कर लें। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका जो शेर है ये तो ये बता रहा है कि रकीबों के होते हुए भी अगर मैं यूं करके खड़ा हूं तो कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मुझे तो कुछ इस तरह का मैसेज बात है। उसकी अपनी पार्टी के अंदर जो पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े जुगत नाम थे बड़े बड़े, वो ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से वो सीएम बना, जिस तरीके से वो तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद उसने कैंपेन चलाई और फिर उसका नाम सीएमशिप के लिए आया और उसने जो मखसूस नाम थे उनको सिर्फ कौमी असेंबली भेजा और खुद सूबे में रह गए। तो ये कह रहे हैं कि ये पूरा सेटअप है। जहां तक आज की धुआंधार तकरीर की बात है, उसमें यकीनी तौर पर जो फैसला आया है उसका बड़ा किरदार है। सिर्फ अली अमीन गंडापुर नहीं बल्कि जितने भी वज़रात है आज असेंबली के अंदर भी, वो काफी उनके बदले बदले मूड नजर आ रहे थे और वो एक दूसरे को इस तरह हंसकर देख रहे थे कि जैसे गेम दोबारा उनके हाथ में आ चुकी है। वो तो यहाँ तक कह रहे थे कि अब जल्द ही जो पीटीआई के सरबराह हैं या रहनुमा हैं वो बाहर निकल आएंगे और ऐसी कोई चीजें चल निकली है, इशारे मिलना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में जाहिर बात है, जहां तक अमीन गंडापुर की बात है, वो वही जो टीटीपी की वो थी टॉक फाइट। तो अब मेरे ख्याल में बहुत जल्द तरफ से एक मिनट मैं सिर्फ एक सवाल कर लूं फिर अदनान आपसे कर लेगा। फखर बात यह है कि एक मूड है अटक के उस पार। अब इस तरफ बैठे हुए इस्लामाबाद में मुझे पैगाम तो ये मिला कि यार ये जो यहाँ पर हमारे बहुत सारे रियासती इदारों में भी सियासी हलकों में भी एक ये खौफ और ख़दशा पाया जाता है कि यार अगर तमाम मुश्किलात से निकल के जब कैदी नंबर 804 वापस इक़्तिदार में आए तो वो तो फिर गलियां हो मनसुनिया विच मिर्जा यार फिरे और वो इंतकाम लेंगे। तो अली अमीन गंडापुर तो उनकी जमात की तरफ से ये पैगाम अटक के इस पार पहुंचाते पाए गए हैं ना। मैं जानना चाह रहा था कि क्या ये बाकी कलेक्टिव फीलिंग है वहां पे या ये बस उन्होंने अपने नंबर टांगने के लिए रजा रोक डाला है? नहीं, जाहिर बात है जिस तरीके से सूबे के हालात हैं, जो एक अहम डेवलपमेंट गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये हुई है
کہ الیمین گنڈاپور کے اپنے ریجن کے اندر ہم نے یہ مناظر تو سوات میں دیکھے تھے، لیکن اب کرک کے علاقے لتمبر میں باقاعدہ ٹی ٹی پی کے جو کمانڈرز ہیں وہ سڑک پر نکلتے ہیں، گاڑیوں کی تلاشیاں لینے لگے ہیں۔ اس طرح دوسری جانب اگر آپ دیکھ لیں، نہیں، ایک منٹ فخر بھائی، ہاسپٹلس کے پاس ادویات کے پیسے فخر بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے کمانڈر کے پی کے اندر گھومتے ہیں، تلاشی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے پاس کرک ان کا آبائی علاقہ، یہ کہہ رہا ہے فخر۔ بالکل کرک میں مین روڈ پر نکلتے ہیں، گاڑیوں کو روکتے ہیں، گاڑیوں سے بندے اتارے جاتے ہیں، ان کی شناخت پوچھی جاتی ہے، آئیڈینٹی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں۔ یہ مناظر ہم نے صرف 2008-9 کے بیچ میں سوات میں دیکھے تھے۔ پوری وارنٹیر کے دوران ہم نے سدرن ڈسٹرکٹ میں اس طرح کی حالت نہیں دیکھی تھی۔ تو ظاہری بات ہے، ایک جانب ورس لا اینڈ آرڈر سچویشن، دوسری جانب جو گزشتہ 10 سالوں کے اندر 1000 ارب روپے کے قرضے لیے گئے تھے، اب وہ ادارے یعنی یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں، ان کے پاس ادویات خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ ایل آر ایچ جیسا ہاسپٹل، اس کے پاس انستھیزیا کے لیے کافی دفعہ فنڈز کی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں ظاہری بات ہے کہ جو فرسٹریشن ہے عوام کی، اب ظاہری بات ہے جو لوگ ہیں ان کو یہ گزشتہ 10 سالوں کے اندر ان کی یہاں پر حکومت رہی ہے، تو ان کو بھی ایک سینٹر بیشنگ پالیسی اپنانی ہوتی ہے۔ مطلب وہ سینٹر کے اوپر غصہ نکال کر اپنا سارا جو اپنی کمیاں ہیں وہ ان کی طرف ڈائیورٹ کر دیں گے۔ اس دفعہ بجٹ میں سینکڑوں ارب روپے اس طرح ڈالے گئے ہیں کہ وفاق نے ہمیں یہ دینے کے دینے ہیں، حالانکہ وفاق کے ساتھ ایسی کوئی کمٹمنٹ وفاق نے نہیں کی کہ ہم آپ کو یہ پیسے دیں گے۔ وفاق کی بجٹ سے پہلے انہوں نے اپنا بجٹ، اور آج اسی کے اوپر وہ کھیلے کہ بھئی ہم دیکھیں گے کہ وفاق نے اگر بجٹ میں ہمارے پیسے رکھے اس کے بعد تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں فخر بھائی، یہ جو الیمین گنڈاپور صاحب نے فلور کے اندر کہا ہے 2 دفعہ، فخر بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وفاق نے کوئی پیسے نہیں دینے، وہ تو کہتے ہیں کہ ضم اضلاع کا الگ سے بجٹ آنا ہے، ڈیولپمنٹ کا الگ سے پیسہ ہمیں دینا ہے وفاق نے۔ تو وفاق سے وہ پیسے وہ مانگ نہیں رہے، وہ کہہ رہے کہ ہمارے پیسے وفاق نے دینے، ہمیں دے۔ آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہے آپ کی اپنی ریوینیوز، ایک ہے وفاق کا جو ڈیویزیبل پول میں رقم آتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ صوبے کے اپنے وسائل، یہ تو کہنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے ہاں یہ معدنیات کے، اس کو ایکسکیویشن کون کرتا ہے، پرائیویٹ کانٹریکٹر کون ہوتے ہیں، کس حد تک اس کی یوٹیلائزیشن ہوتی ہے، کس حد تک وہ ارننگ کرتی ہے، ٹوبیکو کی حد تک تو ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن باقی جو چیزیں وہ اتنی مقدار میں نہیں ہیں۔ یہ بس صرف جس طرح کراچی کے سمندر سے کی زمانے میں گیس نکلی کے تیل نکلا تھا، وہ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ وہ سال کی جو بجلی کے خالص منافع کی رقم ہے، جو ایک طرف تو یہ بیٹھتے نہیں ہیں وفاق کے ساتھ۔ نہیں فخر، میں اگر صرف آپ سے صرف ہاں یا نہ میں جواب دے دیں، کیونکہ آپ یہ بریک کے لیے اس کو جانا ہے، صرف یہ بتا دیں، آپ کی باتوں سے مجھے تاثر یہ مل رہا ہے کہ چونکہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے طور پر علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ایک پراسپیرٹی کا پوسٹر اپنے صوبے کو نہیں بنا سکتے، اس لیے وہ اس طرح کے دھواں دار بیانات دے کر وفاق کے ساتھ جو ہے وہ کنفرنٹیشن بڑھانا چاہتے ہیں، ہاں یا نہ؟ بالکل اسی طریقے سے تمام محرومیوں کی ذمہ داری وفاق کے اوپر ڈال کر اپنے 10 سال کو مجھے تو ایک اور خبر ملی ہے، دیکھیں آپ پشاور کے قریب ہیں، خبر میرے پاس ہے، خبر مجھے جو ملی ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ جہاں جہاں کہو گے میں ملاقاتیں کروں گا، جہاں جہاں کہو گے میں دستخط کروں گا، لیکن تقریریں مجھے میری مرضی کی کرنے دی جائیں۔ تو یہ بات درست ہے یا میرے پاس افواہ ہے؟ یہ خبر درست ہے، یہ بس ہمیں چھوڑی ہوئی ہے؟ اسی تعجب کا اظہار میں نے شعر میں کر دیا ہے، نا تمام تر شاعری اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ جو بات نہ کی جا سکے وہ شعروں میں کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فخر بھائی، یہ اب اس کو کون سمجھائے، انہوں نے ترجمہ بھی اس کا بتا دیا تھا، اور کیا کرے یار۔ بریک پہ جا رہے ہیں، ابھی بہت بہت شکریہ۔ خبر میرے پاس ٹھیک ہے علی امین گنڈاپور والی کہ تقریر میری مرضی کی، باقی آج کی تقریر اگر ان کی مرضی سے ہوئی ہے تو یہ تو انسائٹ کرنے والی بات ہے، خامخواہ کی کیا بات کر رہے ہیں یار۔ ایک بریک۔ ناظرین ویلکم۔ اچھا بھائی، 1 منٹ ٹھہر جائیں، ہمارے پاس بہت مختصر وقت ہے جی۔ مجھے ذاتی طور پر بہت سارے ساتھیوں نے، جرنلسٹوں نے بھی، اور کچھ قارئین اور ناظرین کی بھی خاطر خواہ تعداد میں 4 دنوں میں بہت مجھے تانے دے رہے ہیں۔
اچھا وہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب بڑا سینہ پھلا کے آپ کہتے ہیں آپ 1984 میں یعنی پہلی مرتبہ انڈیا گئے اور آپ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ راجیو گاندھی کو اتنی سیٹیں ملیں گی جتنی نہرو خواب میں سوچتا ہوگا اس کا نانا. اب کیا ہوا؟ آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا. اب ان کو ہم کیا سمجھائیں کہ بھائی ہم یہاں پر ہی اتنی خبریں ہو جاتی ہیں کہ آج کا جیسے پورا دن جو ہے وہ تحریک انصاف سے آپ ان کو آتا ہے سائیکل میں کیسے رہنا, اور پھر جب مقدمہ ایک نہیں 3 ایک دم سے چل رہے ہوں تو آپ کیا کریں. بہرحال کل نتائج آ جائیں گے. بنیادی جو ہے وہ قضیہ وہ یہ ہے کہ جو ایگزٹ پول بھی کل آ گئے ہیں اس کو کوشچن کر رہی ہے وہاں کی اپوزیشن. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا زیادہ کوئی یعنی کہ پلازیبل یا اب کی بار 400 پار ہو گیا ہے نہیں, اب کی بار 400 پار نہیں ہوگا. لیکن مودی کا یہ کمال ہے کہ اس نے بار اتنی اونچی رکھی کہ لوگ اسی چکر میں پڑ جائیں گے. بھائی بنیادی بات تو جمہوریت میں یہ ہوتی ہے کہ آپ حکومت بنانے جوگے ہیں یا نہیں. تو جتنے بھی ایگزٹ پول آئے ہیں, اور حتیٰ کہ یہ دیکھو بنیادی طور پر 2 بندے جو ہیں وہاں پر الٹیمیٹ ایکسپرٹس مانے جاتے ہیں. ایک ہے پرشانت کپور, یہ وہ بندہ جو ہے یہ 8 سال تک رہا تھا, اس نے بہت سارے لوگوں کو الیکشن جتوائے ہیں. حتیٰ کہ اس نے نریندر مودی نے جب دوسری مرتبہ گجرات کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا تھا تو وہ اس کا ایڈوائزر تھا, یہ وہ اسٹریٹجی بناتا ہے. ایک بندہ ہے اس کا نام ہے یوگیندرا یادو. اچھا اوکے. وہ سول سوسائٹی کا بندہ ہے اور وہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن میں بھی رہا ہے. اس نے آگ لگائی تھی, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ اپنا استعفیٰ میجورٹی نہیں لے پائے گا مودی. اچھا اس نے کہا کہ نہیں لے پائے, اور ریپیٹڈلی وہ کہتا رہا. میں نے دونوں کو بڑا ہی کلوزلی واچ کیا ہے, انڈین الیکشنز کو بھی واچ کیا ہے. میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے اس پہ اتنی توجہ نہیں دی, آپ کو نہیں کرتا رہا. بہرحال جلدی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نریندر مودی تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. پر 400 نہیں ہوگا, 400 نہیں نظر آ رہا. مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کانگریس جس نے 2019 کے انتخاب میں 52 سیٹس لی تھیں وہ اس دفعہ اپنے سکور بڑھائے گی, اس کی نشستیں بڑھ سکتی ہیں. اور ایک اور بات ہے کہ بہت سارے حلقے جس کو ہندی بیلٹ کہتے ہیں یا نارتھ انڈیا کہتے ہیں, وہاں پہ 2019 کے انتخابات میں کانگریس بڑے ہیوی مارجن سے جیتی تھی. اب ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ 8,000 10,000 ہارے جہاں پہ سیٹیں, تو وہ 8 یا 10,000 کے ووٹوں سے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے آئندہ کے چانسز بہتر ہیں, امپروو کر رہی ہے ایز اے پارٹی. وہ فنش نہیں ہوئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر ایک سیٹ پر ہمیں نگاہ رکھنی ہوگی, امیٹھی جی الہ آباد کے پاس وہ علاقہ ہے جہاں سے ہمیشہ اندرا گاندھی سے لے کر اور سونیا گاندھی اور راہل بھی ایک زمانے میں وہاں سے الیکٹ ہوتے رہے. اس دفعہ وہاں پہ وہ نہیں کھڑا ہوا. وہاں پر پریانکا گاندھی جو ہے اس نے بڑی اگریسو کیمپین کی ہے, اور سادہ کپڑوں میں بالکل. اس نے وہ مودی کا ایک بڑا سیدھا سادہ ہے, وہ راہل کا نام ہی نہیں لیتا جی. وہ یہ کہتا ہے یہ شہزادہ, وہ ڈیناسٹک پالیٹکس, یہ وہ فلان بھاگ, ہاں تو وہ اسی میں. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر فرض کرو اس کو 400 مل جاتے تو اس نے آئین بدل دینا تھا. اس نے انڈیا کو ہندو ریپبلک قرار دے دینا تھا آئین میں ترمیم کر کے. سیکولر انڈیا ختم ہو جانا. اب وہ ایسا تو نہیں کرے گا, لیکن اب اس کو نظر بظاہر کمفرٹیبل میجورٹی مل رہی ہے. اس دفعہ اس نے ساری کیمپین جو ہے, دیکھو اس نے جو پہلی کیمپین کی تھی وہ کی تھی کہ جی کانگریس میں بہت کرپشن ہے اور ہم نے بھی ترقی کر دی, کرپشن کا خاتمہ اور خوشحالی. وہ ہو گیا. 2019 کا پلوامہ کے بعد سیکیورٹی, میری 56 انچ کی چھاتی. اس دفعہ اس نے کیمپین کا ٹارگٹ رکھا ہے بھارتی مسلمانوں کو. اس کے مقاصد یہ ہیں, یہ جو اس کی میجورٹی ہے اس میں سے بابو وہ یہ کہے گا کہ طلاق کے جو ہمارے قوانین ہیں
وہ بدلے گا. Very right, اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام انڈینز کے لیے خواب مسلم کل ہو سکتا ہے ہم پھر اس پہ بات کریں. ظاہر ہے روز کرنا پڑے گا. کل اس کو کنٹینیو کریں گے. نریندر مودی تیسری مرتبہ وزیر اعظم ہندوستان بنتے ہیں. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کس سمت بڑھیں گے اس پہ بھی میں ہو جائے پہلے پھر لیٹس سی. اب ایک بریک نہیں سوری اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.